اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ترجمہ کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے سورۃ النساء آیہ نمبر 31۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اگر تجتنبو تم اجتناب کرو، لفظ تا کا ترجمہ ہم کریں گے تم، اور تجتنبو حاضر کا صیغہ ہے۔ تجتنبو تم اجتناب کرو، کبائر بڑے گناہوں سے، کبائر بڑے گناہوں سے، ما وہ گناہ جن سے تنہونا تم کو منع کیے جا رہے ہیں۔ اب یہ بھی حاضر کا صیغہ ہے اور منع کیے جا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر لفظ لا شروع میں لا ہوتا تو نہیں ہو جاتا۔ معنی کے اعتبار سے اس کو نفی کے معنی میں استعمال کر سکتے ہیں ہم۔ ما تنہونا وہ کام جن سے تمہیں منع کیے جا رہے ہیں، عنہ جن سے، نکفر ہم دور کر دیں گے، ہم ختم کر دیں گے، ہم مٹا دیں گے، عنکم تم سے۔ یہ کم جو ہے وہ جمع کی ضمیر ہے، اور عن کا مطلب ہوتا ہے سے، عنکم تم سے، سیئاتکم۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ بھی کم ہے، یہاں پہ کم ہے، یہاں پہ کم ہے، اور یہ بار بار جو کم آ رہی ہے یہ حاضر کی ضمیر ہے، اور یہ جمع کے معنی میں استعمال کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ سیئاتکم تمہاری سیئات کو، تمہاری برائیوں کو، تمہارے گناہوں کو، تمہاری خطاؤں کو۔ اللہ کیا فرماتی ہیں؟ ان تجتنبو اگر تم اجتناب کرو، کبائر بڑے گناہوں سے، ما تنہون عنہ وہ جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے، نکفر عنکم تو ہم مٹا دیں گے تم سے، سیئاتکم تمہارے چھوٹے گناہ بھی، وندخلکم واو کا ترجمہ اور نون کا ترجمہ ہو جائے گا ہم، ٹھیک ہے، وندخلکم جمع متکلم، اور ہم داخل کریں گے کم تمہیں، وندخلکم اور ہم تمہیں داخل کریں گے، مدخلن کریما اچھی جگہ میں داخل کرنا، مدخلن داخل کرنا، کریمن اچھی جگہ پہ یا عزت والی جگہ پہ۔ محترم سامعین، اس آیت مبارکہ کا بامحاورہ ترجمہ ملاحظہ کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم گناہ کبیرہ سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، تو ہم تمہارے جو چھوٹے گناہ ہیں ان کو بھی معاف کر دیں گے، اور ہم تمہیں عزت کی جگہ میں داخل کریں گے۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ یہ فرما دیا کہ اگر بندہ بڑے گناہوں سے بچ جائے تو چھوٹے گناہ اس کے خود ہی معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں بڑے گناہوں سے تو ہر صورت میں بچنا چاہیے، تاکہ ہمارے جو چھوٹے گناہ ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کے گناہ کو نہیں بخشے گا، لیکن شرک کے علاوہ باقی جتنے بھی گناہ ہیں ان کو اللہ جس کے لیے چاہے گا، ٹھیک ہے، لمن یشاء جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا۔ تو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم۔ اب اس آیت مبارکہ میں کبائر سے مراد بڑے بڑے گناہ ہیں، یعنی کفر سے بچو، اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ جیسا کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قسم کھا کر کسی مسلمان شخص کا حق مارا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی پر دوزخ واجب کر دیں گے اور اس پر جہنم بھی حرام کر دیں گے۔ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر چند یہ کہ اس شخص کا حق تھوڑی سی چیز ہو؟ آپ نے فرمایا، ہر چند یہ کہ وہ پیلو کے درخت کی ایک شاخ ہی کیوں نہ ہو۔ پس معمولی معیشیت پر بھی ایسی شدید اور وعید ہے جیسے بڑی معیشیت پر وعید ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ بڑے گناہوں سے بچو، جن چیزوں سے اللہ نے تمہیں منع کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں سے منع کیا، اگر ان سے انسان بچ جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹے گناہوں کو بھی معاف کر دیتی ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورۃ النساء کی آیہ نمبر 33 میں اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ سارے کے سارے گناہ کبیرہ میں ہیں، اور یہ تقریباً 7 ہیں گناہ کبیرہ، جیسا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ 70 کے قریب بھی ہیں۔ جیسا کہ ایک شخص نے حضرت ابن عباس سے پوچھا کہ کبائر جو 7 ہیں وہ کیا ہیں، جو کہ 700 کے قریب ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، استغفار کے بعد کوئی گناہ کبیرہ نہیں رہتا، اور اصرار سے کوئی گناہ صغیرہ نہیں رہتا، بلکہ وہ کبیرہ ہو جاتا ہے۔ مطلب اگر بندہ بار بار کوئی گناہ چھوٹا بھی ہے وہ کرتا رہے، بار بار کرتا رہے، تو وہ بھی بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ اس لیے بار بار بھی چھوٹے گناہ نہیں کرنے چاہیے۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، کہ میری رحمت سے صرف کافر ہی مایوس ہوتے ہیں اور کوئی نہیں ہوتا۔ محترم سامعین، اس آیت مبارکہ کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ اور مختصر تشریح میں نے آپ کے
سامنے وضاحت سے تفصیلاً بیان کر دی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آخر میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اے اللہ، اس کلام مجید اور ان آیات مبارکہ کے ثواب کو میں آپ کی خدمت میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اپنی مرحوم والدہ اور والد محترم کی دعائے مغفرت اور دعائے احسان ثواب کے لیے پیش کرتا ہوں۔ اے رب ذوالجلال والاکرام، اس کلام مجید کے ثواب کا صدقہ یا اللہ میرے والدین کے درجات کو بلند فرما، انہیں جنت الفردوس میں یا اللہ اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ ان کی قبر کی تمام منازلوں کو تمام مشکلوں کو آسان فرما اور اپنی جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔